السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، کچھ ہی دنوں میں وہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یوم عاشورہ نہایت عظمت اور تقدس کا حامل ہے۔ متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم أي يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے نہیں دیکھا سوائے یوم عاشورہ کے اور ماہ محرم الحرام کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزوں میں یوم عاشورہ کا جس قدر اہتمام فرماتے تھے اتنا کسی اور نفل روزے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزوں کے سلسلے میں کسی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں ہے مگر یوم عاشورہ کو اور ماہ رمضان المبارک کے دنوں کو، کہ ان دونوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک تیسری حدیث ہے، عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ آپ اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے السنۃ التی بعدہ، یعنی آنے والے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ ان سارے احادیث شریفہ سے ظاہر ہے کہ ماہ محرم الحرام میں یوم عاشورہ نہایت عظمت اور تقدس کا حامل ہے، لہذا ہم سب کو اس کے برکات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے کام یوم عاشورہ کا دن جو کرنا ہے وہ یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ سے اس کی فضیلتیں معلوم ہو چکی ہیں۔ اور دوسرا کام جو احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کی چیزوں میں وسعت اور فراخی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پورا سال اس کے لیے وسعت اور فراخی نصیب فرماتے ہیں۔ تو یوم عاشورہ میں 2 کام ہم کو احادیث شریفہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ کے نبی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث شریفہ میں کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ اسی حکم کے تحت تنہا یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے میں یہود کے ساتھ تشابہ اور اشتراک تھا، اسی لیے نبی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لو۔ بہتر ہے کہ 9 محرم الحرام کا روزہ ملا لو۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے 9 محرم الحرام کا روزہ نہ ملا لے سکو تو ایسی صورت میں 11ویں محرم الحرام کا روزہ یوم عاشورہ کے ساتھ ملا لو۔ احادیث شریفہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے تاکہ یہود سے کسی قسم کا تشابہ اور اشتراک نہ پایا جائے۔ لیکن ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو یوم عاشورہ کو امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ احادیث شریفہ کو بالائے طاق رکھ کر پسے پشت ڈال کر مختلف بدعات و خرافات میں مبتلا ہوتے نظر آتے ہیں۔ ماتم کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے غم میں ماتم کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماتم مردوں کا کیا جاتا ہے یا زندوں کا؟ تو یہی جواب ملے گا کہ ماتم تو مردوں کا کیا جاتا ہے۔
تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو شہید کر دیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ کہلاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے 2 کے اندر صاف صاف صراحتاً فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم محسوس نہیں کر سکتے۔ اور پارے 4 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تم ان کو مردہ مت سمجھو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ان تمام کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ صرف ماتم ہی نہیں، اور بھی مختلف بدعات و خرافات میں امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ مبتلا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ماہ محرم الحرام آتا ہے تو کالے رنگ کے لباس پہنتے ہیں، اور 10ویں محرم الحرام کو کھچڑا بنایا جاتا ہے، شربت اور پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہے، علاوہ کھود کر اس کے اندر انگارے لگا کر علم لے کر اس میں ناچا جاتا ہے، ڈھول وغیرہ بجائے جاتے ہیں۔ تو سنتے چلیں ان چیزوں کا اسلام سے نہ تعلق ہے، نہ قرآن و حدیث سے تعلق ہے، نہ صحابہ سے تعلق ہے، نہ تابعین سے تعلق ہے، ان کا اسلام میں دور دور تک کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ سب بدعات و خرافات کے قبیل سے ہیں، اور بدعات گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو یوم عاشوراء کے دن مختلف بدعات و خرافات میں مبتلا ہونے کے بجائے احادیث شریفہ سے جو دو باتیں معلوم ہوئیں ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ یوم عاشوراء کے روزے کا اہتمام کریں، دوسری بات یہ کہ اپنے گھر والوں کے دل یوم عاشوراء کو وسعت اور فراخی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔